أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. سورہ نمل کی چند آیات کا خلاصہ. سب سے پہلے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر جب مدین گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا اور 10 سال آپ نے وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے وہاں مزدوری کی. پھر اس کے بعد جب مدین سے روانہ ہوئے تو ایک قول کے مطابق بیوی امید سے تھی اور سردی کا زمانہ تھا تو آگ کی ضرورت پڑی تو رات کے وقت میں کوہ دور پر آگ نظر آئی. اس لیے بیوی کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آؤں. یا یہ کہ وہ راستہ بھول گئے تھے. ظاہر سی بات ہے راستہ تلاش کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو رات کے وقت میں وہی روشنی ان کو نظر آئی اور وہ لینے کے لیے گئے. لیکن کیا معلوم کہ اس روشنی کے ذریعے دنیا کے راستے نہیں آخرت کے راستے بھی مل جائیں گے. یا ایسی روشنی تھی. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائے اور پیغمبری مل جائے. لینے پہ تو وہ آگ کو گئے تھے مگر نبوت مل گئی تھی. اس لیے دنیا کے راستے تلاش کرنے کے لیے وہ آگ لینے گئے تھے مگر اللہ نے ایسا نور اور ایسی روشنی دی کہ جس روشنی کے ذریعے وہ آخرت کے راستے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جنت کا راستہ یہ ہے. تو شروع میں ان کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت دونوں کو عطا فرمائے تھے، لیکن ایک واقعے میں زیادہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی بیٹے کو دی تھی. 17ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے. فَفَفَّهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص کی بکریاں تھی اور ایک شخص کا کھیت تھا. تو وہ بکریاں اس کھیت کے مالک کے کھیت میں اس کی اجازت کے بغیر چلی گئی اور کھیت کا صفایا کر دیا. تو وہ کیس لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے دونوں کہ اس کی بکریوں نے میرے کھیت کا میری اجازت کے بغیر چارہ چر لیا، لہذا مجھے انصاف چاہیے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا جتنا چارہ تمہارے کھیت کا بکریوں نے استعمال کیا ہے اس کی قیمت لگاؤ اور بکریوں کی قیمت لگاؤ. قیمت لگائی گئی تو دونوں کی قیمت برابر سرابر تھی. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بکریاں کھیت کے مالک کے حوالے کرو. سلیمان علیہ السلام تھے باہر. انہوں نے کہا ایسا مت کرو، یہ تو بیچارہ خالی ہاتھ ہو گئے. سلیمان علیہ السلام نے فیصلے کی ترتیب یہ بتائی کہ یہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائے اور وہ اس سے دودھ حاصل کر کے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جو کھیت ہے وہ بکریے کو مالک کو دیا جائے کہ جتنا چارہ چرا ہے بکریوں نے جب تک اتنا چارہ تیار نہیں ہوتا تب تک بکریوں کا مالک اس کے اندر کام کرے گا. جب اتنی گھاس اور چارہ تیار ہو جائے گا کھیت کے مالک کو کھیت مل جائے گا اور بکریوں کے مالک کو بکریاں مل جائے گی، تو دونوں فائدے میں رہیں گے. یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے میں داؤد علیہ السلام سے زیادہ سمجھداری ہم نے سلیمان کو دی، باقی فقاہت سمجھداری دونوں کو دی تھی۔ تو والد حضرت داؤد تھے اور بیٹے حضرت سلیمان تھے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ وقال الحمد للہ، دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایمان والے بہت سارے بندوں پر ہم کو فضیلت دی ہے علم کے ذریعے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بن گئے۔ داؤد علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو وارث کون بنا؟ سلیمان علیہ السلام، کیونکہ بیٹے ہیں، لیکن یہ وراثت کے حقدار ہوئے کس بات میں؟ مال میں وارث ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی۔ انما شر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ اپنے مال میں کسی کو وارث بناتے ہیں، ہمارا چھوڑا ہوا مال سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو وارث بنے ہیں وہ اپنے والد کے علم میں، فقاہت میں، سمجھداری میں وہ ان کے وارث بنے، ورنہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اگر سلیمان علیہ السلام اکیلے وارث بنیں گے تو باقی 18 کا حق کہاں جائے گا؟ اس لیے مالی وراثت مراد نہیں ہے، بلکہ علمی سمجھداری میں، فقاہت میں وہ وراثت مراد ہے۔ اس لیے شیعوں کا مشہور اعتراض ہے، یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی تاکہ وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر فتح کرنے کے بعد جو زمین حاصل ہوئی تھی، اس میں ایک باغ آیا تھا، باغ فدق، بہت مشہور ہے، اس کا روایتوں میں تذکر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنی ازواج مطہرات کو 1 سال کا خرچ دے دیتے تھے، تو اسی باغ فدق میں سے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو خرچہ دے دیا۔ معلوم ہوا گھر میں 1 سال تک کا راشن بھر دینا توکل کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ہمارا عمل توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے کہ اپنی بیویوں کو سال بھر تک کا خرچہ اکٹھا دو، مہینے کے 5-5 ہزار مت دو، بلکہ یہ مفت دے دو 12 مہینوں تک کا، اس سنت پر عمل کرو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہاں سے شبہ ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور باغ فتح آپ کی ملکیت میں تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ابو کی ملکیت میں یہ باغ تھا، جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں آپ کی بیٹی ہوں، اب وہ باغ وراثت میں مجھے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک آپ صحیح مطالبہ کر رہی ہیں، مگر میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، انما شر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت پیچھے مال میں کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا چھوڑا ہوا مال بیت المال میں جمع ہوگا اور صدقہ ہوگا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ زندہ رہی، مگر کبھی بھی مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ سمجھ گئی کہ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں اس مال میں میرا کوئی حق نہیں رہتا، تو کبھی بھی سوال نہیں کیا۔ اس روایت کو لے کر کے یہ لوگ توڑ مروڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ آپ کی صاحبزادی کو وراثت میں حق نہیں دیا۔ 6 مہینے تک حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی۔ ارے بات نہیں کی، کس سلسلے میں بات نہیں کی؟ وہ وراثت کے متعلق بات ہی نہیں کی۔ جب حدیث سامنے آ گئی بات سمجھ میں آ گئی، ان کو اس نے مطالبہ نہیں کیا، مگر یہ توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے۔ اچھا،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ہونے کی حیثیت سے وراثت کی حقدار ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو حقدار ہو سکتی تھی کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی. تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو وراثت میں مال نہیں دیا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی تو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وہی روایت کی وجہ سے نہیں دیا. دوسری بات، وہی بات کے فتح منتقل ہوتا ہوا چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کس کے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بھی تو دے سکتے تھے، مگر وہی حدیث ان اکابرین نے بھی سن رکھی تھی تو وہ تو بات سمجھ گئے، مگر ان شیعوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو مجبور کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ بات بیچ میں بتا دی کہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی. اور یہاں جو کہا گیا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو یہ نبوی وراثت، علمی وراثت، سمجھداری میں وراثت، وہ وارث بنے ہیں. ورنہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگر وارث بنے تو باقی 18 بیٹوں کا بھی حق دبایا، کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا نبی سے. اس لیے ہم وراثت سمجھ لیجیے کہ کون سی وراثت مراد ہے. وقال یا ایھا الناس، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگوں، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں مجھے سکھا دی گئی ہیں. یعنی ہم سے بات بھی کرتے ہیں اور ہم ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. حالانکہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. چونٹی کا واقعہ آگے آ رہا ہے، مگر یہ پرندوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آگے ایک اہم پرندے کا ہدہد کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے خاص طور پر پرندے کا تذکرہ کیا. ورنہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. اور کہا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز برتنے کا ہر طرح کا سامان اللہ نے ہم کو دیا. ظاہر سی بات ہے بے مثال اللہ نے ان کے بادشاہت دی تھی. کہیں پر بھی جانا ہوتا تھا، ہوا تابع تھی، غدوها شهر ورواحها شهر. ایک مہینے تک تیز رفتار گھوڑا کہاں تک کا سفر کرتا ہے، وہ ہوا صرف صبح کے وقت میں وہاں تک پہنچ جاتی تھی. تو 2 مہینے تک مسلسل تیز رفتار گھوڑا کہاں تک پہنچتا تھا؟ 24 گھنٹے میں صبح اور شام میں ہوا کے ذریعے سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور موت کا واقعہ سورہ سبا کے اندر آ رہا ہے تو انتظار کرنا بہتر رہے گا. خیر، ان ھذا لهو الفضل المبین. آگے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں چونٹیوں کی بستی تھی، تو ایک چونٹی نے اعلان کر دیا، ایک مونگی نے اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے اپنے بل کے اندر داخل ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر گزرے اور ان کو پتا تک نہ ہو کہ ہمارے پیروں کے نیچے کمزور مخلوق ہے اور تم دب کر کے ختم ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اعلان سنا فتبسم ضاحکا من قولها، تو چونٹی کے اس اعلان سے وہ مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے کہا میرے پروردگار، مجھے تو نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس کو تو پسند کرتا ہے، اور اپنی رحمت کے ذریعے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. پھر آگے اور مزید چلے تو لشکر کا معائنہ کیا، حاضری دی، دیکھا کہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا. چونکہ آپ کی بادشاہت میں اور آپ کی ماتحتی میں چرند پرند سب ہوتے تھے، تو دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. مفسرین نے لکھا ہے ہدہد کی طرف نظر اس لیے گئی، بورنگ کا کام شروع کرنے سے پہلے مشین کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ پانی کہاں تک ہے. یہ ہدہد کا کام تھا کہ قافلہ جہاں رکتا تھا اس کے ذریعے چیکنگ ہوتی تھی کہ پانی کا کہاں مل جائے گا. جب وہ پرندہ دیکھ لیتا تھا پھر بتاتا تھا تو سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تھے، بس چند ہی لمحے میں کھود کر اس کو تالاب نما بنا لیتے تھے اور پورا لشکر اس سے پانی پیتا تھا. تو ہو سکتا ہے پیاس لگی اور ہدہد کی ضرورت پڑی، تفقد کیا تو ہدہد نظر نہیں آیا.
آپ نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، یعنی مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی کہ جس کی وجہ سے میری کوتاہی کی وجہ سے وہ کہیں غائب ہو گیا۔ تو پہلے انتصاب اپنی کمزوری کی طرف کیا ہے کہ میری نگرانی میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ام کان من الغائبین، یا وہ خود کسی اور سبب سے غائب ہوا۔ آگے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر کوئی عذر اس کا نہیں ہے، بلا وجہ وہ غائب ہو گیا ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا، اور معقول عذر کے بغیر وہ غائب ہوا ہے تو ہو سکتا ہے زبردست کر دو اس کو، یا یہ کہ کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے کہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ کہیں گیا تھا، تو پھر وہ عذر سن کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو ذمہ دار ہیں اپنے ماتحتوں کی نگرانی اچھی طرح کرے کہ اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کی مکمل نگرانی فرماتے تھے۔ اگر کوئی نماز میں نظر نہیں آیا آپ فوراً پوچھتے تھے وہ صحابی کہاں ہے، بتایا جاتا کہ وہ بیمار ہے تو آپ عیادت کے لیے جاتے، کوئی عذر ہوتا تو آپ سنتے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے دیکھتے تھے کہ نماز پڑھا شخص سے کیسے پڑھ رہا ہے، پھر آپ سلام کرنے کے بعد بتاتے کہ نماز میں یہ کمی ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر گہری نظر رکھے، ٹیچر کو چاہیے کہ ہر دن حاضری لے، یہ اصول یہاں سے معلوم ہو۔ دوسرا کہ اگر ماتحتوں میں کوئی غائب ہو گیا ہے اور بلا وجہ کوئی معقول عذر نہیں ہے تو اس کو غائب ہونے پر یا اس کے جرم اور سرکشی پر اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ یا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں، لہذا کسی کے پاس بھینسیں ہیں یا پالتو گھوڑے ہیں، اگر وہ سرکشی کر رہے ہیں تو وہ جتنی طاقت سے برداشت کر سکے اتنی سزا ان کو دے سکتے ہیں۔ جب پرندوں کو اور جانوروں کو سزا دے سکتے ہیں تو ایک ذمہ دار قسم کا آدمی اپنے ماتحتوں کے اسی جرم پر سزا کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزانہ نگرانی بھی کرنی چاہیے، حاضری بھی لگانی چاہیے، اور کوئی عذر نہیں ہے بلا وجہ غیر حاضری ہے تو اس پر معمولی جتنی برداشت کرنے کی طاقت ہو اتنی تنبیہ کر سکتے ہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ہدہد آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہا میں نے ایسی چیزوں کا احاطہ کیا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے پاس وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت شاندار تخت بھی ہے۔ یا تخت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اس کے حکومت میں سب سے شاندار چیز کوئی چیز تھی تو تخت تھا، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا تھا، اور ہر طرف قسم قسم کے زبرجد اور جواہر اور موتی لگے ہوئے تھے، تو تخت بہت دکھنے میں شاندار تھا۔ تو ہدہد نے آ کر کے کہا کہ ہم نے ان کی حکومت کے اندر شاندار تخت دیکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو بات میں کتنا سچا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ خط روانہ کریں گے، تو ہمارا خط لے کر کے جا، اذهب بکتابی ھذا، یہ خط لے کر کے جا، فألقی الیہ، اور جو ملک بلقیس جس کا تو نے تذکرہ کیا ہے اس کے اوپر یہ اس کے پاس جا کر یہ خط ڈال دینا، ثم تولى عنہ، اور ایک طرف ہو جانا اور جواب کا انتظار کرنا۔ معلوم ہوا کسی کا میسج پیغام لے کر کے اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں تو دیکھ کر کے سر پر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، کسی کی نجی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ کوئی موبائل اوپن کر کے دیکھ رہا ہے کیا کیا پرسنل میسج ہے، کسی کی نجی زندگی میں اس طریقے سے نہیں جاننا چاہیے۔ اور بتایا ادب بتایا کہ جا کر خط دینا
اور دینے کے بعد سائڈ میں ہو جانا اور جواب کا انتظار کرنا. بہت سے لوگ اگر سب پر بیٹھے تھے ابھی جواب دو، یہ طریقہ غلط ہے. سلیمان علیہ السلام نے آداب بتایا، فانظر ماذا یرجعون، اور غور سے سننا کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اپنے سارے درباریوں کو وزراء کو ملک بلقیس نے جمع کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان بادشاہ کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلوا علیہ، ہمارے مقابلے میں سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، مسلمان بن کر کے آ جاؤ، اسلم تسلم، سلامتی پالو گے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، بادشاہ کا خط آیا ہے، مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، میں تم سے مشورہ کیے بغیر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی. وزراء نے کہا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، ہم طاقتور اور لڑاکو جنگجو لوگ ہیں، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ اس لیے اگر جنگ کا فیصلہ کرنا ہے آپ کر لیجیے، ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں. قالت ان الملوک، مگر ملک بلقیس بہت سمجھدار تھی. اس نے کہا دیکھیے بادشاہ جب کسی بستی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر بستیوں کے معزز لوگ بھی ذلیل بن جاتے ہیں. اس لیے جذبات میں آ کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کیا کہ ہم پہلے سلیمان کو جانچیں گے، آیا وہ ایک ملک کے بعد دوسرے ملک کی لالچ رکھتے ہیں اور ان کی بادشاہت بڑھ جائے، اس کے طلبگار ہیں، یا وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہم دیکھیں گے. اس لیے بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ تیار کیا جائے اور وہ تحفہ ان کی خدمت میں بھیجا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ تحفہ کیا کرتے ہیں. اگر قبول کر لیتے ہیں تو سمجھ لو کہ ان میں مال کی لالچ ہے، یہ دنیاوی بادشاہ ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. چنانچہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ہم ان کی طرف ہدیہ بھیجتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قاصد کیا جواب لے کر کے آتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ، یہ ہدیہ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے. سونے کی 100 اینٹیں تھیں اور 100 غلام اور 100 باندیاں تھیں. غلاموں کو باندیوں کے کپڑے پہنائے تھے اور باندیوں کو غلاموں کے کپڑے پہنائے تھے تاکہ معلوم کرے کہ سلیمان پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے. ایک بڑا قافلہ یہ شاندار قسم کا ہدیہ تحفہ لے کر کے روانہ ہوا. سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ہماری بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے اپنے محل کے آگے سونے کا ہی روڈ بنا دیا اور دونوں طرف عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے. وہ جانور کا پاخانہ پیشاب اسی سونے کی اینٹوں پر گر رہا ہے اور جنات کو دونوں طرف کھڑا کر دیا اور 4000 سونے کی کرسیاں ادھر، 4000 سونے کی کرسیاں ادھر، ایک طرف علماء ہے ایک طرف وزراء ہے اور دربار سجا ہوا ہے. جیسے ہی وہ ہدیہ لے کر گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو اتنا بڑا سونے کا روڈ بنا ہوا ہے اور ان کے جانور پاخانہ پیشاب سونے کی اینٹوں پر کر رہے ہیں. تو ہاتھ میں جو سونے کی 100 اینٹیں تھی وہ گر گئی. ارے شرم آ رہی اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے یہ کیا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. تو شرم سے اینٹیں وہیں ڈال دی. لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان کا بڑا اکرام کیا اور ان کو کہا اتمدوننی بمال، مال کے ذریعے تم میری مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بھی بہتر ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیے پر تم خوش رہو. ارجع الیہ، اور ان کے پاس جا کر لوٹ کر کے کہو کہ ہم عنقریب ایسا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں جس کے مقابلے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ذلیل کر کے تم کو وہاں سے نکالیں گے اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا.
قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، یہ ہدیہ لے کر آنے والے گئے واپس اور جا کر ملک بلقیس سے کہا کہ ہدیے تحفے کی کو تو بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ہم شرمندہ ہو گئے جا کر کے، اس لیے وہ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں لگ رہے، اس لیے ہمیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے نکلنا ہے۔ چنانچہ ملک بلقیس شاہانہ انداز میں بڑے قافلے کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 میل کا فاصلہ تھا، 3 میل بولے تو 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ۔ وہاں سے دربار میں نظر آ رہا ہے کہ دھواں اڑ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دھواں کہیں کا ہے، تو بتایا کہ ملک بلقیس شاہانہ انداز میں اپنے پورے لشکر کو لے کر کے آ رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے کون لے کر کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک دیو بھائی کا جنات تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں لے کر کے آؤں گا۔ فإنی علیہ لقوی امین، اور میں اس پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنا انتظار کون کرے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ کتاب کا علم اس زمانے میں سب کے پاس سب سے زیادہ کس کے پاس تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس کی تھا۔ تو یہ قول کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہے، یعنی کہ ایک وزیر تھے یا ان کے خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام مفسرین نے نقل کیا ہے آصف بن برقیہ۔ انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ، آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں، تخت آپ کے سامنے آ جائے گا اتنی دیر میں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، وہ تخت تو آ گیا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ خیر وہ تخت تو بل جھپکنے کے مقدار کے اندر وہ آ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لها عرشها، اس میں تبدیلی کر دو، ادھر کے جواہرات ادھر اور ادھر کے ادھر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک بلقیس جب آئے گی تخت دکھائیں گے تو وہ اپنا تخت ہے یا دوسرا تخت ہے پہچان پاتی ہے یا نہیں، ہم دیکھیں گے، ذرا اس میں تھوڑی تبدیلی کر لو۔ فلما جاءت، جب ملک بلقیس آئی تو ملک بلقیس کے لیے خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا محل بنایا تھا، اور صحن کے اندر ایک حوض تھا جس کے اندر پانی تھا، اور پانی ہی کے جیسا ایک شیشہ پاٹ دیا تھا۔ نظر آ رہا ہے کہ خود پانی ہے مگر اس پر شیشہ تھا۔ خیر پہلے تو عرش رکھا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اھٰذا عرش، تیرا عرش ابھی ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، جواب بھی ایسا ہی دیا، گویا یہ وہی ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تھوڑی تھوڑی تو پہچان ہو گئی تھی، یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے میرا ہے، یہ بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ فَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، پھر آگے کہا گیا جو سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا محل بنایا تھا اور وہ اندر آ رہی تھی تو دیکھا کہ یہ تو حوض ہے اور پانی کے اندر سے گزر کر اندر جانا ہے، تو اپنے پانچے اوپر چڑھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشہ ہے، پانی نہیں ہے، پانچے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت شرمندہ ہوئی، کہا انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا کہ یہاں میں بہک گئی۔ بڑے آدمی کو جب اپنی غلطی پر متنبع ہونا پڑتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لکھنؤ کے ایک نواب نے ایک نواب کو دعوت پر بلایا، اور دعوت پر بلانے کے بعد کھانے سے جب فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد ایک برتن کے اندر ہاتھ دھلاتے ہیں،
تو آخر میں وہ برتن لایا گیا. تو اب وہ نواب صاحب کھانے کے بعد ہاتھ یوں لے کر کے بیٹھے انتظار میں کہ کوئی اوپر سے پانی ڈالے گا اور میں ہاتھ دھوؤں گا. تو ان سے کہا حضرت یہ کھانے کی چیز ہے, اس میں ہاتھ دھونا نہیں ہے, اس کو بنایا ہی اس انداز سے. تو بیچارہ بہت شرمندہ ہو, چونکہ نواب تھا, دل میں چھپا ہے کہ اس کا بدلہ لے کر کے رہنا ہے. تو اس نواب نے اس نواب کی دعوت دی جس نے اس کو شرمندہ کیا تھا. چنانچہ اپنی دعوت میں سب سے پہلے اس نے دسترخوان بچھایا, اور دسترخوان بچھانے کے بعد کوئی چیز لائی نہیں رہے. اب وہ نواب صاحب جو دعوت پر آئے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہیں. تو کہا ارے شروع کیجیے, ارے بھائی کھانا تو لاؤ. ارے یہ دسترخوان نہیں, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ اسی انداز سے بنائی گئی. تو وہ بدلا ہو گیا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی غلطی پر جو تنبہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے, ایک جھٹکا لگتا ہے. انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور میں بھی سلیمان کے ساتھ مسلمان اور فرما بردار بن جاتی ہوں, اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتی ہوں جو رب العالمین جہانوں کا پالنہار ہے. اب یہاں قرآن خاموش ہو گیا تو ہم آگے کیا بتائیں؟ کیا بلقیس کا نکاح سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ قرآن ہی خاموش ہو گیا تو میں کہاں سے بتا سکتا ہوں؟ حافظ ابن عساکر نے ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا, اور ان کے لیے ایسے 3 محل بنائے تھے کہ ملکہ بلقیس نے اپنی مملکت میں کبھی وہ دیکھے تک نہیں ہوں گے. کیا نکاح ہوا ہو نہ ہوا ہو اس سے ہمیں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ جب قرآن یہاں خاموش ہو گیا تو ہم بھی یہاں خاموش ہو جاتے ہیں. اب آگے کی آیات پر کل بات کریں گے انشاءاللہ.